اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیک مثل عیسی بن مریم ابغضته اليہود حتی بہت امہ واحبته النصارى حتی انزلوه بالمنزلہ التي لیست له ثم قال يهلك في رجلان محب مفطر يقرضني بها ليس في ومبغض يحمله شناني على أن يبهتني. گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے کربلا شہادت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت سے متعلق بہت سی باتیں سامنے آ چکی ہیں. آج کچھ حقائق شیعیت کا آغاز کہاں سے ہوا، اس کا بانی کون ہے، کس نے اس کو ایجاد کیا ہے، اور شیعہ کے لغوی معنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بارے میں دو گروہ ہوں گے، ایک افراد کرے گا اور ایک تفرید کا شکار ہوگا. وہ پوری پیشین گوئی صادق آ کر کے رہی. انشاءاللہ اس کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا. سب سے پہلی چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفتریق امتی علی 73 ملہ، امت محمدیہ میں جو اختلاف اور افتراق ہوگا اس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ کہتے ہوئے آپ بیدار ہوئے، اور آپ کے چہرے انور کے اوپر تغیر کے آثار نمایاں تھے، آپ کا چہرہ بدلا ہوا تھا. اور فرمایا کہ عربوں کے لیے اس شر کی وجہ سے کہ جو قریب آ چکا ہے خرابی درپیش ہے. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فتنے دیکھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر رونما ہونے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے لا الہ الا اللہ کہا اور فرمایا کہ عربوں کے لیے اس شر کی وجہ سے جو قریب آ چکا ہے خرابی درپیش ہے. اس سے آپ کا اشارہ وہی ہے اختلاف کی طرف تھا جو پیش آیا. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی جو ہیں وہ 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے. یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. تفتریق امتی علی 73 ملہ، اور ان میں سے صرف ایک فرقہ ہوگا جو کامیاب ہوگا اور بقیہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے. صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا، وہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ راستہ اور طریقہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ چلے ہیں، جو اس راستے کو پکڑے گا، اس راستے کو تھامے گا، وہ راہ نجات کو پائے گا، وہ صراط مستقیم کو پالے گا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ اس کے علاوہ راستوں پر چلیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے. چنانچہ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے واضح فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر یوں کھینچی اور اس کے بعد بہت سی لکیریں یوں آپ نے اس طرح اور ٹیڑھی ٹیڑھی لکیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائیں اور پھر صحابہ کو سمجھایا کہ یہ جانتے ہو یہ جو ساری لکیریں ہیں یہ سارے گمراہ راستے ہیں، گمراہ فرقے ہیں، اور یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے جو جنت تک لے جانے والا ہے۔ بہرکیف لفظ شیعہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ شیعہ اگر آپ لغت میں دیکھیں گے تو اس کے معنی جماعت کے آتے ہیں، گروہ کے آتے ہیں۔ جماعت کو، گروہ کو، حامی اور مددگار کو شیعہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی بہت سی جگہوں پر اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ بہت سے مجلس پڑھنے والے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہمارا تذکرہ آیا ہے، جبکہ وہاں شیعہ کے معنی یہ شیعہ نہیں مراد ہیں بلکہ وہ جماعت کے معنی کے اندر مراد ہے۔ چنانچہ 23ویں پارے کے اندر رکوع نمبر 7 میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے ہیں۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ قصص میں جو پارہ نمبر 20 کے اندر ہے فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، پھر پائے اس میں دو مرد لڑتے ہوئے، ایک اس کے رفیقوں میں سے اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے۔ اسی طرح تیسری جگہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے شیعہ کا ورڈ یوز کیا ہے ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، رحمان کے مقابلے میں جو شخص زیادہ سرکش ہے ہم اس کو ضرور ہر گروہ سے علیحدہ کر دیں گے۔ تو بہرکیف شیعہ کا جو معنی قرآن میں یوز ہوا ہے شیعہ ورڈ، وہ اس سے مراد یہ شیعہ نہیں ہیں بلکہ ان سے مراد لغوی معنی جماعت کے معنی میں، گروہ کے معنی میں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب شیعہ کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ ایک تو لغوی معنی ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا، اور ایک کسی ورڈ کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ جیسا کہ صوم ہے، صوم کا ایک لغوی معنی رکنا، اب 1 منٹ کے لیے بھی کوئی رک گیا تو وہ روزے دار ہے لغت کے اعتبار سے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں صوم بولتے ہیں صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے اور جماع سے رکنا، اس کا نام کیا ہے؟ صوم۔ تو کوئی بھی ورڈ ہوتا ہے اس کا ایک لغت ڈکشنری کے اندر ایک معنی ہوتا ہے اور ایک معنی جس ٹرم کے اندر وہ شریعت میں یوز ہوتا ہے، 2 معنی ہوتے ہیں۔ تو اب شیعہ کے ایک معنی تو ہم نے بتایا کہ شیعہ کا معنی لغوی کیا ہے؟ جماعت اور گروہ کا ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ موجودہ عرف اور اصطلاح میں شیعہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کا حامی ہو اور شیخین پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا قائل ہو، نیز ان کی ترتیب کے مطابق امامت کا عقیدہ رکھتا ہو۔ شیخین پر فضیلت کا قائل ہو، کیا مطلب؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل مانتا ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ 2 ورڈ آپ لوگ یاد کر لیں، ایک ہے شیخین اور ایک ہے ختنین۔ شیخین سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، یہ ورڈ آپ کو ملے گا۔ تو آپ پریشان ہوں گے کیا ورڈ ہے؟ شیخین کیا بول دیا، ختنین کیا ہے؟ تو شیخین سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، اور ختنین سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو شیعہ اصطلاح کے اندر جب بولا جاتا ہے تو اس سے کون مراد ہوتا ہے؟ وہ شخص مراد ہوتا ہے جو حضرت علی اور اہل بیت کا حامی ہو اور شیخین پر حضرت علی کی فضیلت کا قائل ہو۔ کیا مطلب؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو افضل سمجھتا ہو، جبکہ پوری امت کا اس کے اوپر عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، موقف ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔
سارے انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ لیکن شیعوں کا کیا عقیدہ ہے کہ نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک قابل توجہ روایت جو میں نے آپ کو بتایا خطبے کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشین گوئی پہلے سے فرما دی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 2 جماعتیں دنیا کے اندر پیدا ہوں گی، اور پہلے سے بتا دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ مسند احمد کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر، کامل ابن عدی کی روایت سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 2 فرقوں کی نشاندہی پیشین گوئی اپنے زمانے میں ہی فرما دی تھی کہ جن میں ایک فرقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت میں غلو کرے گا۔ محبت میں غلو کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کسی سے آپ کو محبت ہے تو اسے آپ خدا کہنے لگیں، کسی سے محبت ہے تو آپ کیا کہنے لگیں کہ وہ خدا ہے، یہ محبت میں غلو ہے۔ ارے محبت ہے آپ کو تو محبت کیجئے، کون منع کرتا ہے محبت کرنے سے؟ لیکن محبت میں غلو کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ ہم سارے صحابہ کرام کو افضل اور برتر مانتے ہیں، اور صحابہ کرام کا جو درجہ ہے اس درجے پر ان کو فائز کرتے ہیں۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت۔ سب سے پہلا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، جن کو خود اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر اپنے مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا ہے۔ چنانچہ خود جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب جنازہ لے کر کے آتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کس کی نماز جنازہ ہے؟ خاتون جنت کی نماز جنازہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ بھائی آپ پڑھاؤ، چونکہ آپ قریب ہو، آپ ہسبینڈ، شوہر، ولی کا حق ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حدیث پڑھ کر کے سنائے حضرت علی کو۔ حضرت علی تو بتا رہے ہیں کہ نہیں، میری موجودگی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نماز پڑھائیں گے، چونکہ یہی میں نے اپنے آقا سے سیکھا ہے۔ لیکن شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو نہیں مانیں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیے ذرا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ ذرا بتا تو دیجئے۔ اس وقت بولی بند ہو جائے گی۔ اچھا، کس نے امام بنایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انبیاء کے بعد سب سے افضل جانتے تھے، اور کیوں نہ جانے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے افضل مانتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بتائی پڑھ کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، آپ کا ارشاد ہے کہ مناسب نہیں ہے کسی قوم کے لیے کہ وہ ان کی امامت کرے، کسی شخص کے لیے مناسب نہیں ہے کہ قوم کی امامت کرے جبکہ اس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا ہے کہ وہ اس کی امامت کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی اور کہا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سنیں وہ روایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی تھی، فورکاسٹنگ، اس کو بھوشیہ واڑی بولتے ہیں۔ بھوشیہ واڑی سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ اس وقت یہ حالات نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا کہ دیکھ لو لوگوں، یہ حالات آنے والے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی جان بوجھ کر اندھا اور بہرا بن جائے، اس کا کیا علاج ہے؟ کہ ایک فرقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرے گا، اور دوسرا جو فرقہ ہوگا وہ عداوت کے اندر غلو کرے گا، دشمنی کے اندر کیا کرے گا؟ غلو کرے گا۔ چنانچہ حدیث کے اندر جو روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فی کا مثل عیسی ابن مریم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا، اے علی، تمہارے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم کو خاص مشابہت ہے۔
تم کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص مشابہت ہے. فیک مثل عیسی ابن مریم. کیا عیسیٰ علیہ السلام سے خاص مشابہت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابغضتہ الیہود حتی بہت امہ. یہودیوں نے ان کے ساتھ بغض و عداوت کا معاملہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو یہودیوں نے اتنے حسد کے اندر مبتلا ہو گئے، یہودی، اور بغض کے اندر، جلن کے اندر، کہ ان کی امی کے اوپر زنا کا الزام لگا دیا. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں ابغضتہ الیہود حتی بہت امہ. یہودیوں نے ان سے اتنا بغض کیا کہ ان کی امی کے اوپر بہتان لگا دیا زنا کا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو حضرت مریم کا تو نکاح نہیں ہوا تھا رضی اللہ عنہ، ان کا تو نکاح نہیں ہوا تھا. جب ولادت ہوئی ہے تو اب سارے کے سارے یہودیوں نے کیا کہا کہ وہ دیکھو کہاں سے لے کر کے آئی. نعوذ باللہ. اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ماں کی گود کے اندر قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے ہیں گود کے اندر، چھوٹے بچے ہیں گود کے اندر ہیں. اب یہودی دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے بھائی، بھاگ چلو یہاں سے، خیر نہیں ہے، بس بھاگو یہاں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام گود کے اندر جب الزام لگاتے ہیں تو کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. پوچھ رہی تھی یہ کون ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ عنہ جواب ہی نہیں دے رہی تھی. کیا بولے؟ کیسے سمجھائیں قوم کو یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے؟ اب کیا بولے؟ خاموش ہیں، اور وہ بولے چلے جا رہے ہیں، بولے چلے جا رہے ہیں، الزام پر الزام تراشی کیے جا رہے ہیں، بہتان لگائے چلے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت کی غیرت جوش میں آتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا کرتے ہیں، اور بچہ بول اٹھتا ہے کہ پوچھ رہے ہو میں کون ہوں، سنو میں کون ہوں. لو انی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں میں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، انجیل. وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. وجعلنی مبارک، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے حکم فرمایا ہے. تاکیدی حکم کو وصیت کہتے ہیں، صرف حکم نہیں، تاکیدی حکم. کس چیز کا؟ نماز کا. ہر نبی کے دور میں رہی ہے نماز کا تصور، تاکیدی حکم ہے. وَالزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. اگر ماں زندہ ہے تو ان کے ساتھ کیا کریں؟ حسن سلوک کریں. والدین زندہ ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. تمام انبیاء کی تعلیم کے اندر آپ کو یہ ملے گا. صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہیں ہی اس کے بارے میں، اس کے علاوہ بھی جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں سب کی یہ تعلیم، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم. بارکیف. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، تم کو عیسیٰ علیہ السلام سے خاص مشابہت ہے کہ جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو فرقے ہوئے، دو لوگ وجود میں آئے. جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، تو یہودی کیا کرنے لگے؟ بغض. انہوں نے اتنا بغض کیا کہ ان کی ماں کے اوپر بہتان لگایا. وَأَحَبَّتُهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنزَلُوهُ بِالْمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ، اور نصارہ نے، کرسچنس نے اتنی ان سے محبت کی ہے، اور محبت کا معاملہ یہاں تک پہنچا غلو کا کہ ان کو ایسے مرتبے پر پہنچا دیا کہ جو ان کا مرتبہ نہیں، یعنی ان کو خدا بنا دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ. یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ ان کے منہ کی بکی ہوئی باتیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے.
بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ دو جماعت کس کے بارے میں ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ کے نبی حضرت علی سے فرما رہے ایسے ہی تمہارے بارے میں بھی ہونے والا ہے، اور دنیا نے اس کو دیکھا، دنیا نے اس کا مشاہدہ کیا کہ وہ دو جماعتیں وجود میں آئیں۔ ایک جماعت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الوہیت، اللہ کے مقام پر پہنچا دیا اور ان کو خدا کہنے لگے۔ ابھی حوالے سے بتاؤں گا، شیعوں کی کتب کے حوالے سے، یہ نہ کہیں کہ مفتی صاحب بیٹھ کے اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، پھر آگے حدیث سن لیجیے، اللہ کے نبی پھر آگے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ثم قال یہلک فی رجلان، حضرت یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ اب اس کے بعد یہ قول نقل کرنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے ہیں، اور تقریر کے اندر، خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے یہ قول نقل کیا، یہ حدیث نقل کی ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے مخاطب کر کے ایسا ایسا کہا تھا کہ اے علی، تم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص مشابہت ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو فرقے ہوئے، دو جماعتیں ہوئیں، ایک نے محبت کے اندر غلو کیا اور ان کو خدا بنا دیا، اور ایک نے عداوت کے اندر غلو کیا اور حسد کیا کہ ان کی ماں کے اوپر کیا کر دیا؟ بہتان لگا دیا۔ اب اس کو نقل کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہلک فی رجلان، بے شک ایسا ہی ہوگا میرے بارے میں، دو طرح کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں خود کہ میرے بارے میں بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہلک فیہ رجلان، رجلن مانے ایک آدمی، رجلان دو طرح کے لوگ ہوں گے جو میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے۔ کون لوگ ہوں گے میں نہیں بتا رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں، آگے سن لیجئے۔ فرماتے ہیں محب مفتر یقرضنی بہا لیس فیہ، ایک محبت میں غلو کرنے والے جو میری ایسی تعریف کریں گے جو مجھ میں نہیں ہے۔ پہلا کون بندہ ہلاک ہوگا میرے بارے میں؟ محبت میں غلو کرنے والا جو میری ایسی تعریف کرے جو میرے اندر ہے ہی نہیں، مجھے خدا بنا دے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَانِ عَلَىٰ أَن يَبْهَتَنِي، اور دوسرا جو گمراہ ہوگا اور دوسرا جو ہلاک ہوگا وہ بغض و عداوت میں تجاوز کرنے والے، دشمنی کے اندر کیا کرنے والے؟ تجاوز کرنے والے، جن کی عداوت ان کو اس بات پر آمادہ کرے گی کہ مجھ پر بہتان لگائیں، اور میرے اوپر کیا لگائیں گے؟ بہتان لگائیں گے۔ چنانچہ شیعوں کی مشہور اور مستند کتاب ہے نہج البلاغہ، یہ شیعوں کی بہت مستند اوتھینٹک بک ہے اور بہت فیمس بک ہے۔ کیا نام ہے؟ نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ یہ مطبوعہ مصر سے شائع ہے۔ اس کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد قریب انہی الفاظ کے ساتھ روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 261، مصر سے پبلش، نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب ہے۔ تو یہ نہ کہیں کہ مفتی صاحب اپنی کتاب سے حوالہ دے رہے ہیں، نہیں، آپ کی کتاب سے میں نے حوالہ دے دیا، اپنی کتاب جا کے پڑھ لیجئے کہ آپ کی کتاب ہم لا کے دکھائیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب کیا ہوا آگے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہو بہو صادق آئی۔ چنانچہ اسی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک فرقہ تھا جس کا ظہور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور میں ہو گیا تھا، جس کا نام ہے خوارج۔ کیا کہا جاتا ہے اسے؟ خوارج۔ یہ وہ خوارج جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی اور بغض رکھتے تھے، اور بغض کے اندر اتنے آگے بڑھے کہ ان کا ہی ایک فرد تھا
اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کر دیا، اور اس کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا تھا کہ اب میں جنت میں جاؤں گا چونکہ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ بغض کے اندر اتنا غلو، عداوت کے اندر اتنا غلو، دیکھ لیجئے اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہو بہو صادق آئی۔ اور چنانچہ وہ فرقے کے جو لوگ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے تھے تو وہ پیچھے سے پتھر مارتے تھے، بولیاں کستے تھے، بولیاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملحد کہتے تھے، بے دین کہتے تھے، واجب القتل کہا کرتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کو خوارج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس سے پہلے میں نے اس کا نام لیا ہے، اب میں تھوڑا بتا دوں خوارج کیا ہوتا ہے۔ خوارج یہی وہ خوارج ہیں جنہوں نے سب سے پہلے 10 محرم الحرام کو جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو مختلف دانوں کو انہوں نے پکا کر کے خوب خوشی منائی تھی اور کھایا کھلایا تھا۔ البدایہ والنہایہ کے مصنف لکھتے ہیں۔ تو یہ کھچڑی کی جو ایجاد ہے 10 محرم کو، یہ انہی خوارج کی ایجاد ہے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفے کی جامع مسجد میں شہید کیا تھا۔ آج جو 10 محرم کو کھچڑا بناتے ہیں وہ خود سوچ لیں کہ ہم خوارج کی تقلید کر رہے ہیں یا پھر اللہ کے نبی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تقلید کر رہے ہیں۔ خود ڈیسائیڈ کر لیں، میں کچھ نہیں کہتا۔ انہی خوارج میں ایک شخص تھا، عبد الرحمن ابن ملجم نام تھا، اس نے ہی آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور دوسرا جو فرقہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں اتنا غلو کرنے والا تھا کہ ان کو اللہ مانتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، بتائیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے بارے میں 2 لوگ ہلاک ہو جائیں گے، پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھاتے تھے، سمجھا سکتے تھے نا، ان کو بتا سکتے تھے، اللہ کے نبی کی حدیث پیش کر کے سمجھا رہے ہیں، پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ نہیں ہم تو آپ کو اللہ تعالیٰ مانیں گے۔ ارے بھائی ہم اللہ تعالیٰ نہیں ہیں، نہیں آپ اللہ تعالیٰ ہیں۔ عجیب صورتحال لوگوں کی ہے۔ اب یہی کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ شعر کیا پڑھتے ہیں؟ وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا بن کر، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا بن کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ نعوذ باللہ۔ اب آپ سوچ لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نا 73 فرقے ہوں گے، خود آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ سب کچھ اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نہیں ہیں۔ لیکن اتنی سی بات کچھ لوگوں کو سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے، کہتے ہیں نہیں ہم تو محبت کریں گے۔ ارے کون منع کر رہا ہے محبت کرنے سے؟ لیکن محبت کے اندر غلو کرنے سے منع کیا جا رہا، محبت کے اندر غلو کرنے سے۔ اب چنانچہ ایک فرقہ تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام الوہیت پر فائز سمجھتا تھا، اور کیا کہتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ نبوت اور رسالت کے لائق ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو نبوت اور رسالت کے لائق۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر کے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ان سے غلطی ہوتی تھی اور وہ دروازہ چونکہ تھا ایسے تو ادھر چلے جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی فرشتے پر بھی الزام لگا دیے۔ اور کیا کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، اور آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد ہیں، امام اور خلیفہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت واجب ہے، اور آپ کا جو مقام ہے وہ دیگر انبیاء کرام سے بھی افضل اور برتر ہے۔ اور کائنات میں تصرف، پورے کائنات کے اندر تصرف کا مطلب سمجھتے ہیں کنٹرول، تصرف نیز علم غیب جیسی خداوندی صفات کے بھی آپ حامل ہیں۔ کون؟ حضرت علی، الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا۔
تو آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی گئی اس سے آپ لوگوں نے سمجھ رکھا ہوگا۔ ایک کتاب ہے، اگر بہت ڈیٹیل میں آپ جانا چاہتے ہیں، میں آپ کو صرف خلاصہ بتا رہا ہوں، تو اس کے لیے کتاب آپ ہے اظہار الحق، اسے آپ پڑھیں۔ اظہار الحق، کیا نام ہے؟ اظہار الحق۔ یہ حضرت مولانا قیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کو آپ پڑھیں گے، اس میں تفصیل کے ساتھ 3 جلدوں کے اندر جو ہے حضرت نے پوری تفصیل بیان فرمائی ہے، اور جس کے اندر مسیحیت کے بارے میں کلام کیا ہے، کرسچینٹی کے بارے میں کہ ان کا بانی کون تھا، کہاں سے ان کی ایجاد ہوئی ہے، اور بہت تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے۔ وہ جب کتاب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ مسیحیت کچھ دنوں تک اپنے اصل طریقے پر رہی، مسیحیت عیسائیت کچھ دنوں تک اپنے اصل طریقے پر رہی، لیکن یہ یہودی اتنے زبردست ہوتے ہیں، خبیث، یہ یہودی جو ہوتے ہیں کہ اس میں کا ایک آدمی تھا یہودی، اس نے منافقانہ طور پر عیسائی مذہب قبول کر لیا، منافقانہ طور پر۔ منافق سمجھتے ہیں؟ ظاہر کچھ کرنا، دل میں کچھ رکھنا، اسے کیا بولتے ہیں؟ منافق۔ وہ جو ظاہر کرتا ہے وہ دل کے اندر نہیں ہے، جو دل کے اندر ہے وہ ظاہر نہیں کرے گا۔ تو ایک یہودی تھا جو منافقانہ طور پر عیسائی بن گیا، اور پھر عیسائی بننے کے بعد طرح طرح کی خرافات جو ایجاد ہوئی ہیں، اور پھر مختلف فرقے اس کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، یہ سارا کا سارا ان کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے اسلام مذہب کیسے بالکل فتوحات کے دور پر تھا، کوئی اس کے اندر اختلاف نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارے صحابہ سب لوگ متحد، کوئی دوسرا فرقہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، تقریباً 2 سال کی خلافت ہے۔ کچھ لوگوں نے سر اٹھایا اور یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کا اعلان کر دیا، اتنے سخت تھے، بالکل برداشت نہیں ہے اختلاف امت کے اندر۔ پوری امت جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح کہ اگر اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، یہ حالت تھی امت۔ چنانچہ جہاد کا اعلان کیا ہے اور برابر کر کے رکھ دیا ہے کہ نہیں، بالکل نہیں، اختلاف بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فتنہ جو ہے سرد پڑ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، شیطان بھی ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے۔ کیا ہمت تھی کسی کی کہ سامنے آ سکے؟ تقریباً 10 سال کا دور خلافت ہے، اس میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اسلام جو ہے مدینے سے نکل کر عراق پر، مصر کے اوپر اور روم کے اوپر، فارس کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ ہمت تھی کسی کی؟ کوئی اختلاف نہیں تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کوئی اختلاف پیدا کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ شخصیت تھی۔ ایک گھاٹ کے اوپر وہ بکری اور شیر پانی پیا کرتے تھے، یہ عدل تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی فتنہ رونما نہیں ہوا، لیکن یہ یہودی ایک دم طاق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بس کہیں سے موقع ہاتھ آ جائے، لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر یہ نبوت کا سلسلہ یوں ہی جاری رہتا اور اللہ رب العزت نے میری نبوت پر مہر نہ لگائی ہوتی اور مجھے خاتم النبیین نہ بنایا ہوتا، تو میرے بعد اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ صفات اللہ نے رکھی ہیں کہ میرے بعد اگر اللہ کسی کو نبی بناتے حضرت عمر کو بناتے۔ وہ حضرت عمر تھی، ہمت تھی کسی کی۔ اسی لیے جس نے وار کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر برچھے سے، کیونکہ سامنے آنے کی ہمت نہیں تھی، منافقوں کی طرح پیچھے سے زہر میں بھجا ہوا نیزہ مارا ہے ابو لولو فیروز نے، وہ بھی ایران کا تھا، مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس کو یہودیوں نے خریدا تھا، یہودیوں کا زر خرید غلام تھا، پیسوں پر بک گیا۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، جب اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ ایسی چکی بناؤں گا آپ کے لیے کہ جس کا شہرہ، جس کی پبلسٹی پوری دنیا میں ہوگی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی، فوراً سمجھ گئے تھے۔ لیکن قربان جائیے اس اللہ کے نیک ولی اور بندے کے اوپر
کہ اس نے کبھی بھی، اس کی پوری حکومت تھی، وہ چاہتا ہے 1 منٹ کے اندر مروا دیتے. جو بادشاہ ہوا کرتے ہیں ذرا سا بغاوت کا انہیں شبہ ہوتا ہے نا تو گردن اڑا دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یقین تھا لیکن پھر بھی نہیں، حکم نہیں دیا. صحابہ اٹھے کہ حضرت اے امیر المومنین حکم دیجئے اس کی گردن اڑا دیں. کہا خبردار ہاتھ نہ لگانا، میرا حکم ہے ہاتھ مت لگانا. کیوں؟ جب تک کہ کسی کے طرف سے کوئی واضح الزام نہ پا لیا جائے اور مجرم نہ قرار دے دیا جائے اس وقت تک کسی کو ہاتھ لگانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. میں امیر المومنین ہو کر کے اس کی خلاف ورزی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تھے عمر. اور چنانچہ طاق میں پھر ان کو شہید کیا گیا فجر کی نماز کے اندر. اور یہ فتنہ بڑھتا ہے، فتنہ بڑھتا ہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اب آپ دیکھیں کہ یہ شیعوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. اب اس پر ہم آتے ہیں. یہ 7:58 ہو چکا ہے. اذان کتنے بجے؟ 7. میں اب رہنے دی. انشاءاللہ اگلا موضوع ہوگا شیعیت، اسلام میں شیعیت کا آغاز اور اس کے اسباب. انشاءاللہ اگلے ہفتے کا ٹاپک ہوگا اسلام میں شیعیت کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس کے اسباب کیا تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا وہ بھی کئی کتابوں کا خلاصہ تھا. انشاءاللہ اگلی جو نشست ہوگی اس میں بھی مفید کلام ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے، تمام طرح کے باطل فرقوں سے محفوظ فرمائے اور موت تک اللہ صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور ایمان پر اللہ ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.